ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے سے جو بیان چل رہا ہے وہ مومنین کو یادآوری کی جا رہی ہے ان نعمات کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اقدامات پیچھے کیے ہیں، ان کو دکھا کر خدا کریم تسلی دے رہا ہے، اور اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ والے کام آپ کے اس تقوی کے خلاف ہیں، یعنی تقوی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کچھ اور دساتیر یا دستورات خدا کریم یہاں ان آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ والے کام آپ کے تقوی کو استحکام بخشیں گے اور آپ کے اسلامی اور اعتقادی نظام کے استحکام کا باعث بنیں گے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا کہا، یعنی یہاں ایمان پر فوکس ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ یا ایھا الناس نہیں کہا یا کوئی اور عنوان نہیں کہا، بلکہ ایمان، جیسے آپ کو کوئی کہتے ہیں نا کہ مثلا آپ کے بہت سارے عنوان بن سکتے ہیں، مثلا یہ کہ آپ طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ مثلا فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، تو اب اگر کوئی بندہ آپ خطاب کرتا ہے کہ اے فلاں شہر والو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شہر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ اے طالب علموں، اے علم کے شوقین حضرات، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم والے زاویے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کسی اور دوسرے حوالے سے کہ مثلا آپ فلاں شہر والے ہیں نہیں۔ یا مثلا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں کے بیٹے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ فلاں کے ساتھ مربوط ہے، بات اسی زاویے سے ہو رہی ہے، بس اس کی اہمیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آپ کے ایمان کی اہمیت ہے
اس زاویے سے بات ہوگی کہ کیا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، یہ بہت مہم بات ہے۔ ربا آپ اس کے جو لفظی معنی پہلے کر چکے ہیں، ربا کا مطلب ہوتا ہے ربایا سے، یہ یعنی بڑھوتری، بڑھنا یا ذرا اونچا ہونا، تھوڑا سا جہاں عام زمینیں ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر ہونا۔ تو ربا کا اگر صرف ربا کو لفظ کو لیا جائے تو یہ جو دکانوں پہ سودے بکتے ہیں اس میں یہ بھی ربا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ 10 روپے کی چیز کتنے کی ملتی ہے؟ 12 کی، 20 والی 25 کی، 100 والی 120 کی۔ لیکن وہ ربا یہاں مراد نہیں ہے۔ ربا کی شرائط ہیں، یعنی سود کی شرائط ہیں، قرآن نے وہ بیان کی ہوئی ہیں، وہ والا ربا حرام ہے۔ لیکن مشکل یہ بن گئی ہے کہ بس ایک ربا کو لے کر سارے چل پڑیں، اور وہ قرض والا ربا ہے کہ بس قرض پہ جو پیسے زیادہ کیے جائیں تو چاہے وہ باقی شرائط اس میں ہوں نہ ہوں، بس آپ نے ایک حرام کام کر دیا۔ اور اس طرح کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی جو خدا کریم کہنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ۔ کبھی اسی آیت میں ایک شرط لگی ہوئی ہے، 2-3 شرطیں اور بھی ہیں جو ہم ربا کی بحث میں سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ ہم وہ 3 شرائط بیان کر چکے ہیں کہ وہ ہوں تو یہ بنتا ہے الربا ہے، صرف ربا حرام نہیں ہے، الربا۔ جب بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ جو حرمت کے حوالے سے ربا کا لفظ نام لیا گیا وہ الربا ہے۔ الربا الف لام لگا ہوا ہے، یعنی وہ ربا جو قرآن میں مشخص کیا گیا ہے، بتایا گیا۔ تو مومنین کو کہا جا رہا ہے لا تاکلوا الربا، پھر خود ہی اس کی جو ایک صفت ہے، جو ربا میں ایک ضروری آئٹم ہے، ربا کہتے ہی اس کو ہے جو یہ ہو، کیا ہے؟ اضعافا مضاعفتا۔ ربا وہ ہے جو اضعافا مضاعفتا کی طرف جا رہا ہو یا عملاً موجود ہو، وہ ہے ربا۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہے، اضعافا مضاعفتا نہیں ہے، تو وہ الربا نہیں ہے۔ اضعافا مضاعفتا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ ہے اضعافا جو کئی گنا بن جاتا ہے۔ اضعاف ضعف کی جو ہے جمع ہے، کئی گنا، اور وہ کئی گنا کس طرح بنا ہے؟ مضاعفتاً، یعنی بڑھتا گیا ہے۔ مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ ربا ہے۔ اب ہر معاملے کو جس میں قرض لے کر کچھ لوگ پیسے اوپر لیتے ہیں تو اس کو ربا قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی اور 2 شرائط بھی ہیں، وہ بھی پوری ہوں تو پھر جا کر۔ اضعافاً مضاعفتاً کیسے ہوتا ہے؟ ایک بندہ لیتا ہے قرض، وہ کہتا ہے کہ آپ اگر مجھے 6 مہینے کے بعد واپس کریں گے 100 تو اس کے میں 200 لوں گا، اگر 6 مہینے اور اوپر گزر گئے تو میں اس کے پھر دگنے لوں گا، یعنی 6 مہینے کے بعد ہر اس کے بعد دگنے ہو جائیں گے۔ اگر 6 مہینے بعد آپ نے دے دیے تو 200 لوں گا، اگر 6 مہینے بعد آپ نے نہ دیے اور 6 مہینے اس کے اوپر اور گزر گئے تو پھر آپ کا قرضہ چونکہ 6 مہینے بعد 200 ہو چکا تھا، تو اب سال کے بعد اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو کتنے واپس کریں گے؟ 400۔ یا مثلا مدت سال کی رکھ لی ہو کسی نے،
کہا ہو کہ سال کے بعد دگنے لوں گا، آج لے لیں 100، ایک سال بعد آپ نے دینے ہوں گے 200 لوں گا، اور پھر اگر آپ نے نہ دیے تو میرا قرضہ 200 آپ پر ہو جائے گا۔ اب 200 قرضے کے لیے پھر وہی میری شرط شروع ہو جائے گی، چونکہ آپ نے نہیں دیا، وہ 100 میرا دینا تھا، آپ پر اب 200 قرضہ ہو گیا ہے۔ 200 قرضہ ہوا ہے تو آپ اسی شرط کے ساتھ جو پہلے لگائی تھی کہ ایک سال کے بعد یہ دگنا ہو جائے گا، اگلے سال کے بعد پھر وہ کتنا ہو جائے گا؟ 400۔ اور پھر اگر ایک سال اور اس پر گزرتا ہے تو قرضہ اس کا 400 ہو چکا تھا، 400 کو سال گزرے تو پھر کتنا ہو جائے گا؟ 800 ہو جائے گا۔ یہ ہے اضعافاً مضاعفہ، اور یہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی قرضے میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، وہ قرضہ لیتا ہے، پھر قرضہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کا قرضہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل ربا، یعنی جس کی قرآن خود تفسیر سمجھے اضعافاً مضاعفتاً کہہ کر اس نے اس کا ایک واضح پہلو بتا دیا ہے۔ لیکن چونکہ علماء نے اکٹھے بیٹھ کر اس لفظ پر اور اس کی ساری تفصیلات پر اور قرآن میں استعمال کرنے کو صحیح نہیں لیا ہے، صحیح نہیں سمجھا ہے، جس کے نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہر چیز کو ربا بنا دی، بس ہر جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ربا بنا دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب قبول کر رہے ہیں اس ربا کو کسی اور طریقے سے، پھر جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دی ہے، جو اس کا فوٹو ہے یا اس کی شکل ہے وہ ویلا ابھی بینکوں میں وہ بڑھوتری چل رہی ہے اسلامی نظام میں، یعنی جو فتویٰ دے کر اسلامک بینکنگ ابھی جاری ہے، اسلامک بینکنگ میں بھی تقریباً وہی کام ہو رہا ہے جو کہ وہ دوسری بینکنگ میں ہو رہا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ میں بھی جاتے ہیں تو بھی وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، پیسے آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ سے وہ قرضے کے اوپر پیسے واپس لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت تھی، یعنی ہے یہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن نے یا اسلام نے اور بہت سارے پروڈکٹس ایسے دیے ہوئے ہیں، بہت سارے دوسرے راستے بتائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ فرض کریں کہ آپ 100 روپیہ قرضہ لیتے ہیں، واپس کیا ہے آپ نے قرضہ ٹائم پر 100 روپیہ واپس کر دیا، ساتھ اگر 100 روپیہ اپنی طرف سے آپ اس کو ویسے دے دیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے جی؟ مثلا میں بھائی 100 روپیہ تو یہ آپ کا دینا ہے، یہ 100 روپیہ میری طرف سے دیا آپ کو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، کوئی رکاوٹ ہے اس میں؟ تو اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے 20 طریقے تھے جو قرآن نے بتائے ہیں۔ پس مسئلہ ربا یہ صرف نہیں ہے، ابھی بہت ساروں نے سارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی نہ کرنے کی وجہ ہی صرف کیا ہے، یہ ہے کہ یہاں سودی نظام ہے، سود کا نظام، یہ بات ایسے سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف آئے نہیں ہیں، سمجھے نہیں ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پیچھے اس آیت ادھر پڑھ چکے ہیں ہم جب اس میں سورہ بقرہ میں بات کی تھی۔ اللہ خود ربا دیتا ہے، صدقات کو، یربی الصدقات، اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی صدقات کو ربا دیتا ہے کون؟ اللہ۔
صدقات میں ربا دیتا ہے، یعنی صدقات میں بڑھوتری دیتا ہے، بڑھاتا ہے، وہی لفظ جو الربا میں ہے وہی لفظ اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے، کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ جو الربا ہے جو لیتے ہیں اس کو تو تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اس کا کسی نتیجے پہ وہ نہیں پہنچتا ہے، ماحق ہو جاتا ہے، لیکن جو صدقات ہوتے ہیں اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ بہرحال یہ بات ادھر بہت ہو چکی ہے، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ قرآن اتنا مظلوم ہے کہ اس کے اپنے نہیں، یعنی جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کو جنہوں نے اس کا اپنا وہ بنایا ہوا ہے کہ اپنا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے قرآن، ہم قرآن کے ہی پیروکار ہیں، انہوں نے ہی قرآن کو اگنور کیا ہوا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ کوئی حد نہیں۔ اور میں اس کے لیے اس سے زیادہ دلیل نہیں دیتا ہوں کہ رسول خدا کی جو شکایت ہے وہ بہت، یعنی آخر میں شکایت کی ہے کہ بھائی یہ نہیں کیا اس نے عمل، امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا ہے۔ خوب یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، یہ باتیں خدائے کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طرف آئے جائیں گے تو آپ کو ربا کی سمجھ آ جائے گی، اور پھر اس طرح اس میں نہیں بنے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، نظام چل ہی نہیں سکتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بینکوں کا نظام ربا کے بغیر چل سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے، اسلام نے بہت سارے حل بتائے، وہ ایک اور ہے کہ الا ان تکون تراض بینکم، یعنی وہ بھی یہ ہے کہ بھئی آپ کے درمیان اگر رضایت ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اگر آپ دونوں راضی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک مال اپنا دوسرے کو دینا چاہتے تو اس میں کیا حرج ہے۔ ان تراض بینکم ہے یا بینہما ہے، تو وہ بھی یعنی وہ آیات کو دیکھ کر ہم جب نتیجہ نکالیں گے تو بہت آسانی سے ہمارے یہ مسئلے ربا کے حل، اور یہ ربا نہیں ہوگا، یہ جو ابھی مثلا کوئی اضافی پیسے لیتا ہے اس ٹائم کے بعد اور دوسرا بندہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ راضی ہے، اس کے وہ عقل مال بالباطل نہیں ہے، ہاں، تو پھر اس میں کوئی حرج بنتی نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے۔ اور یہ اضعافاً مضاعفہ بھی نہیں ہے، یہ جو پیسے ابھی بینکوں میں بہت سارے لیے جا رہے ہیں یہ اضعافاً مضاعفہ نہیں ہے، دگنے تگنے کون لے رہا ہے؟ کسی کے بھی نہیں مان رہے، یعنی وہ جو اس ایک مدت کے بعد ایک پرسنٹیج ہے، دگنے تگنے تو ایک دگنا بھی نہیں ہے۔ پھر یہ قرآن کی آیت کو وعلیکم، یہ ایسے ہم نے یہ سمجھا بس یہ بھائی محاورہ ہے، یعنی جو مفسرین نے اس کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محاورہ ہے، بس بھائی بڑھا چڑھا کر نہ لیں، دگنے تگنے نہ لیں، اس طرح۔ بھائی قرآن ہے، ایک ایک لفظ بڑے دھیان سے رکھا ہوا ہے اور فکس کر کے رکھا ہوا ہے، تو پس الربا میں شرط ہے کہ وہ اضعافاً مضاعفہ ہونے والا ہو، جیسے کہ ابھی ہے بھی صحیح، آپ کو پتہ نہیں مثالیں ملتی ہیں یا نہیں، بعض ایریاز ہم جانتے ہیں کہ وہ بیچارے ایک دفعہ قرضہ لیتے ہیں تو پھر وہ عمر بھر قرضہ واپس دے بھی رہے ہیں، پھر بھی ان کا قرضہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ حساب کر کے لے آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو نے دے تو دیا ہے اتنا، لیکن وہ جو اتنی دیر کی ہے نا اب آپ کا وہ اتنا ہو چکا ہے، ابھی آپ کا اتنا ہو چکا ہے، اور بالکل ختم ہوتا ہی نہیں۔ یہ ابھی بعض اوقات اندرونی شہروں سے ہٹ کر دوسرے ایریاز میں یہ کام ہو رہا ہے، کچھ شہروں میں بھی ہوتا ہے، قرضے ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ انہوں نے ابھی ترجمہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں، ایک ترجمہ صرف جو انہوں نے کیا ہے اس کا اضعافاً مضاعفہ کا، اے ایمان والو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو۔
کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو۔ بھائی آپ کو ایک یہ شرط ہے اس کی، یعنی سود ہوتا ہی وہ ہے جو یہ ہو، اگر وہ نہ ہو اس طرح تو وہ سود نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے؟ اس طرح لیتے تو پھر یہ بہت سارے جو معاملات ہیں یہ سودی معاملات نہیں بنتے ہیں، پھر ٹھیک بنتے ہیں۔ بہرحال علماء بہتر اپنا جواب دے سکتے ہیں، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں الفاظ قرآن کو اس کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ احکمت آیات ثم فصلت، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑے سخت انداز میں سینچی گئی ہیں۔ وہ حکمت کا مطلب ہے بہت مستحکم بنائی گئی ہیں، یعنی اس میں آپ کوئی کمزوری، کوئی خرابی، کوئی لوپ یا کوئی جھول کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی باتوں باتوں میں کہہ دیا اللہ نے، جیسے ہمارے جملے ہوتے ہیں کوئی کچے پکے، کوئی اس سے اس جتنا بیان کرنا ہے اس سے زیادہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی، لیکن اللہ کی کلام میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہی کچھ مراد ہے جو الفاظ میں موجود ہے، یعنی الفاظ کو آپ ظرف سمجھیں کہ اس میں جتنا معنی موجود ہے وہ سارا اللہ کا مراد ہے۔ خوب فرماتے ہیں کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ، اور اس میں کیا ہے؟ بچنے کی تدبیر ہے آپ کی۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو سمجھیں کہ آپ اللہ کے قانون کے دائرے میں پھنس رہے ہیں، بچ نہیں رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے بچنا ہے تو ربا سے بچیں، اور ربا سے بچیں لعلکم تفلحون، کہ اس طرح آپ کیا کریں گے؟ اس دن بتایا تھا کہ آپ فلاح کی طرف، یعنی آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ فلاح اور فائز اور فلاح، مفلح میں آپ کو بتایا تھا کہ فرق ہے۔ ہاں، مفلح یعنی وہ جو ابھی آغاز میں ہے، یعنی ایک کام اچھا آپ نے کر لیا ہے، یہ نہیں کہ آپ اگر کوئی بندہ ربا سے بچ گیا تو بس پھر وہ سارے کام اس کے ہو گئے ہیں۔ مفلح کا معنی کمپلیٹ، مکمل کامیابی اور بچاؤ اور جنت نہیں ہے۔ مفلح کا معنی ہے کہ اس راستے میں اب آپ نے ایک قدم رکھ لیا ہے۔ جیسے فلاح ہوتا ہے نا، تو وہ فلاح کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی اس نے زمین کی وہ کی ہے، کام کیا ہے، اب اس کو جب تک نتیجے تک اپنی کھیتی کو پہنچائے گا تو ابھی ٹائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ واتقوا النار، اور لعلکم بھی کہا ہے کہ یہ بچنا ذرا اس سے ہوتا بھی مشکل ہے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم کیا کہا ہے؟ تفلحون، یعنی حتیٰ یہی قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، یعنی یہ قدم اٹھانے کے بعد بھی ابھی آپ نے آغاز ہی کرنا ہے تو یہ قدم اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار اس سے مجھے لینے چاہیے واپس، بہت سارے پیسے زیادہ کر کے لینے چاہیے، ہاں، تو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لعلکم تفلحون کا۔ واتقوا النار، خدا کریم نے پہلے واتقوا اللہ کہا ہے، تو جب واتقوا اللہ کہا جائے تو یہ صحیح طرح لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے۔ اللہ سے بچیں، کوئی کہتے ہیں اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے جو اللہ سے بچیں، اللہ کوئی بھائی وہ ایسے ہے کہ بھائی اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کی کوئی، تو اس لیے خدا کریم نے واضح کر کے اگلی آیت میں کہا ہے کہ بھائی اللہ کے بندو واتقوا اللہ کو ایسے سادہ مت لینا، واتقوا النار، یعنی اللہ سے بچنے کا جو کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے قاعدے قانون اور حقیقت بیانی جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھو تاکہ آگ سے بچ جاؤ۔ یہ نہیں کہ وہ خود کچھ آپ کو کہے گا، ہاں، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ قانون سے بچ کے رہیں، اب قانون کیا چیز ہے بھائی؟ قانون تو کوئی ممکن ہے آپ کو کہیں نظر بھی نہ آئے کہ یہ قانون ہے بھائی، ہاں، قانون تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بس قانون کی جو نفاذ ہے اس سے بچیں۔ قانون کا نفاذ یہ ہے کہ جو آپ کریں گے اس کی سزا ہو سکتی ہے،
تو خدا کریم یہاں اگلی آیت میں واضح کرتا ہے کہ یہ اس طرح واتقوا اللہ کو کوئی آپ غلط انداز میں نہ لیں کہ بھائی واتقوا اللہ، اللہ سے کیا بچنا بھائی، اللہ کس کو کیا کچھ کہتا ہے۔ فرماتا ہے واتقوا النار، آگ سے بچیں، آگ سے بچیں۔ آگ کو تو سمجھتے ہیں نا سارے، پھر آگ سے تو بچنا بنتا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اب یہاں بڑی سخت بات کر دی اللہ نے۔ بعض اوقات آخری بات کہہ کر درمیان میں بہت سارے جملے خود آپ پر چھوڑے جاتے ہیں کہ آپ خود بنا لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، کسی بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ شرارتیوں کے لیے ڈنڈے تیار ہیں۔ آپ نے پہلے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے تو آپ شرارتی شمار ہوں گے اور شرارتیوں کے لیے ڈنڈے تیار ہیں۔ نہیں، آپ نے صرف کہا ہے کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، شرارتیوں کے لیے بڑے ڈنڈے پڑے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اسی طرح کیا ہے کہ اگر کوئی ربا کھاتا ہے، الربا لیتا ہے، کھاتا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم اس کو کافروں میں شمار کریں گے اور پھر کافروں کے لیے آگ بنی ہوئی ہے، نہیں، سیدھا لے گئے ہیں۔ کہا ہے کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ جو ربا کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، تو وہ کافرین ہیں۔ کافروں کے لیے جو آگ بنی ہوئی ہے۔ کوئی اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارا کیا تعلق، ہم تو مومن ہیں، ہاں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر وہ آگ آپ نے تیار کی ہوئی بھی ہے کافرین کے لیے تو وہ ان کے لیے ہے، ہاں ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، ہاں تو وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہی جو اس طرح کرے گا، الربا کھائے گا، وہ کافر ہے ہماری نظر میں۔ کتنے سخت جملے ہیں، اور ہم غافل سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے لا الہ کہہ دیا، بس بہت ہو گئی ہے۔ ہاں اے اللہ ساڑھی طرف اے بوں، ہاں ہاں اسے تو گزارا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، باقی تھوڑے فرشتے کر سن۔ واتقوا اللہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ اور آگے خدا کریم نے مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اگر رحم چاہتے ہیں اللہ سے تو اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی مانیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اطاعت یعنی بے چون و چرا آپ سر جھکا لیں اور کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رحم کرنا ہے اللہ نے آپ پر، تو پھر یہ چیز ہے، شرط ہے۔ ابھی بھی جو رحم چاہے، یہ آیت آپ کے لیے دلیل ہے، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، سب کے لیے راستہ کھلا ہے کہ اگر کوئی رحمت الہی کا طلبگار ہے تو اطاعت الہی کو اپنا شعار بنائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رحم چاہتے ہیں اللہ سے، اطاعت الہی کو اپنا پیشہ کریں، گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اگر یہ چاہتے ہیں آپ۔ لعلہ اس لیے یہی لگاتا ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہیں گے، یعنی بہت سارے لوگ نہیں چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیت دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔